السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے۔ امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ کے بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 1940 عیسوی، عربی میں علمی تبحر و امتیاز اور دینی علوم و فنون میں توسع و اتقان رکھنے والے کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان تمام الفاظ میں رسوخ فی العلم کے اندر جو معنویت و وسعت اور اعزاز و امتیاز پایا جاتا ہے وہ کسی دوسرے مدحیہ لفظ میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اس کو دو جگہ مقام مدح میں ارشاد فرمایا گیا، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ دوسری جگہ ارشاد ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس مدحی و وصفی لفظ میں کمیت و کیفیت دونوں کا اظہار ہے، توسع کے ساتھ تعمق بھی ہے، معرفت کے ساتھ اتقان بھی، حقیقت کے علم و اظہار کے ساتھ احتیاط و حکمت بھی۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہی لقب یعنی عالم راسخ زیب دیتا ہے، اور ان کی وسیع اور متنوع زندگی اور دینی خدمات کے لیے میدان میں وہ امتیازی شان رکھتا ہے۔ انہوں نے اول علوم دینیہ کی تعلیم اور ان میں پختگی و اتقان پورے طور پر حاصل کیا ہے، پھر متعدد علوم دینیہ کے مرکزوں میں وہ طویل عرصے تک تدریس کا فرض انجام دیتے رہے، جس کے بغیر علوم میں اتقان اور رسوخ عام طور پر پیدا نہیں ہوتا۔ اس محکم علمی بنیاد کے بعد مولانا کی توجہ افادہ دین کی ضرورت اور اس رابطے و ضابطے کو پیش آنے والے خطرات کی طرف ہوئی، جو ان کی امتیازی دینی بصیرت، ہوش مندی اور حقیقت پسندی اور سب سے بڑھ کر توفیق الہی کا نتیجہ تھا۔ اس کی بنا پر انہوں نے جمعیت علماء ہند کے ساتھ تعاون کیا اور آخر تک قائم رہا۔ پھر ان کا سب سے روشن کارنامہ اور ایک مجتہدانہ اور مجاہدانہ اقدام بہار میں امارت شرعیہ کا قیام تھا، جو اس پچھلے دور میں جس میں انگریزی حکومت اور انگریزی قانون کا بول بالا قائم ہو چکا تھا، مجتہدانہ بصیرت اور ضرورت شناسی کا ایک کارنامہ تھا۔ اس کے ساتھ بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا سجاد صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ علماء سیاسیات میں بھی قوم کی رہبری کا فرض انجام دیں، مسلمانوں میں دینی تنظیم قائم ہو جائے جس کے تحت میں ان کے تمام تبلیغی و مذہبی و تعلیمی و تمدنی کام انجام پائیں، دارالقضاء قائم ہو کر مسلمانوں کے ہر قسم کے مقدمات اور معاملات تصفیہ پائیں، مسلمانوں کا بیت المال قائم ہو جائے جہاں مسلمانوں کے صدقات و زکوٰۃ کی ساری رقمیں اکٹھی ہو کر ضروریات میں خرچ ہوں اور مستحقین میں تقسیم ہوں۔ مولانا نے عمر کے آخری 20 برس انہی کاموں میں صرف کیے، اور سچ یہ ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی مالی بے بضاعتی، مددگاروں کی کمی، رفقا کی نامساعدت اور حالات کی مخالفت کے باوجود جو کچھ کر دکھایا وہ ان کی حیرت انگیز قوت عمل کا ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص ہے۔ انگریزوں کے عہد حکومت کے آخری دور میں جب تحریک خلافت نے مسلمانوں کے دینی و ملی شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، انتشار و پراگندگی کی زندگی اور اس کے بدترین نتائج ان کی آنکھوں کے سامنے آئے، مختلف بیرونی و اندرونی اسباب کی بنا پر اجتماعی زندگی کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہوا، الغائے خلافت نے ان کے دلوں کو زخمی کر کے رکھ دیا۔ انگریزی عدالتوں کے فیصلوں، غیر مسلموں کی تقلید، موروثی و عرفی قوانین وراثت اور روایات و عادات، شریعت اسلامی سے انحراف اور اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری کی نحوستیں، مسلمان عورت کی مظلومی اور نظام امارت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا صحیح حق دلانے اور اس کو مصائب و مشکلات سے بچانے کی دقتوں نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور ان میں سے حساس اور درد مند اصحاب کی راتوں کی نیند حرام کر دی۔
یہ بے چینی ہندوستان میں اپنے اپنے مبلغ علم اور اپنی اپنی دردمندی اور احساس کے درجے کے مطابق عام تھی، لیکن اس سلسلے میں قیادت و رہنمائی اور سبقت و اولیت کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب بہاری کی قسمت میں رکھی تھی۔ ہندوستان میں شاید بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ مولانا کو اگرچہ علمی حلقوں میں وہ ناموری اور شہرت حاصل نہیں ہوئی جس کے وہ مستحق تھے، لیکن میرے محدود علم میں ان کے جیسا دقیق النظر اور عمیق العلم عالم دور دور نہ تھا۔ فقہ بالخصوص اصول فقہ پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ سیاست و تمدن اور تاریخ کا بھی انہوں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا، خاص طور پر قانونی و دستوری باریکیوں اور ہندوستان کے دستور اور سیاسی نظاموں سے وہ گہری دلچسپی رکھتے تھے، اور ان کا انہوں نے بنظر غائر مطالعہ کیا تھا۔ ان کے تکلم و خطابت اور تحریر و انشاء کے حصے کی قوت و صلاحیت بھی مسلمانوں کے موجودہ حالات، مستقبل کے خطروں اور ہندوستان میں ان کے مقام کے تعین کے مسئلے پر صرف ہوئی تھی۔ وہ بدلتے ہوئے ہندوستان کو اپنی چشم بصیرت سے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس وقت چشم بصارت سے بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ وہ اقبال کی زبان میں ہر وقت زبان حال سے گویا تھے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس غالب علمی رجحان اور فطری فقہی ذوق کے ساتھ وہ عملی اور میدانی زندگی میں بھی سرگرم اور کوشاں تھے، جو علمی اشتغال اور فقہی و علمی مصروفیت کے ساتھ ایک نادر اور قلیل الوقوع چیز ہے۔ انہوں نے بہار کے زلزلے کے زمانے میں ایک ایک گاؤں جا کر بے گھروں اور بے خامہ انسانوں کی مدد کی۔ ان نادر و نایاب اوصاف و کمالات، حفاظت و اشاعت دین کے اقدامات، اور آخر میں سب سے بڑھ کر امارت شرعیہ کے قیام کے کارنامہ، جس کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام اور جگہ جگہ امارت شرعیہ کا نظام، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے اپنے ذاتی، خاندانی، مالی، قانونی معاملات اور اختلافات میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے توجہ کا پیدا ہونا ہے۔ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کا وہ کارنامہ اور احسان ہے جس کی نظیر عہد حاضر میں ملنی مشکل ہے، اور جس کا حق یہ ہے کہ اس کی یاد تازہ کی جاتی رہے اور ان کے لیے دعائے خیر و رفع درجات کا فریضہ انجام دیا جائے، وذالک جزاء المحسنین۔ مجھے دارالعلوم دیوبند میں مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ کے دولت کدے پر سن 1931 عیسوی میں پہلی بار ان کی زیارت اور بار بار ان کی مجلسوں اور صحبتوں میں شرکت اور یکجائی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے مولانا مدنی رحمہ اللہ کو کسی کا ان سے زیادہ احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ میری نوعمری اور طالب علمی کا زمانہ تھا، اس لیے میں ان کے علمی و ذہنی مقام کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا تھا۔ پھر جب خوش قسمتی سے ان کا مولانا مدنی کی رفاقت میں 2-3 ہفتے برادر معظم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب کے مکان پر لکھنؤ میں مدح صحابہ کی تحریک کے سلسلے میں سن 1938 میں قیام رہا، تو میں نے مولانا سجاد صاحب کو اور زیادہ قریب سے اور علم و شعور کے اس منزل میں دیکھا جب مطالعہ و تجربہ کچھ آگے بڑھ چکا تھا۔ پھر اپنے محبوب اور مخلص دوست مولانا مسعود عالم صاحب ندوی، جو ان کے نہایت گرویدہ اور معتقد تھے اور جنہوں نے ان کے حالات و کمالات کے تعارف میں محاسن سجاد کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو ان کی سب سے بہترین سوانح کہی جا سکتی ہے، ان کے متعلق بہت کچھ سنا۔ ان کے علاوہ فاضل گرامی مولانا سید مناظر احسن گیلانی اور حضرت الاستاذ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ سے ان کے متعلق بلند کلمات سنے۔ رفیق محترم مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدیر الفرقان بھی مولانا کے متعلق میری معلومات کا ذریعہ ہیں، اور وہ دین و علم کے بعض شعبے میں ان کی انفرادیت کے قائل ہیں۔ غرض امارت شرعیہ کے قیام کی تحریک اور اس کے علمی و فقہی و دستوری خاکہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمہ اللہ کے دل دردمند و فکر ارجمند کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عہد اخیر میں وہ عظیم ملی خدمات لی جس کی نظیر مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کر اس نصف صدی میں نہیں ملتی۔ ان کے ذریعے سے ہندوستان کی ایک اہم اور مردم خیز ریاست یعنی صوبہ بہار و اڑیسہ امارت شرعیہ کے برکات سے متعارف و مستفید ہوئی۔ اس تحریک کی بڑی خوش قسمتی تھی کہ اس کو اپنے پہلے ہی مرحلے میں حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ
بانی و ناظم اول ندوۃ العلماء کی تائید و حمایت اور بقیت السلف حضرت مولانا شاہ بدر الدین صاحب کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ آخر الذکر یعنی حضرت مولانا شاہ بدر الدین صاحب اس کے امیر اول منتخب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقبولیت عامہ، وجاہت دینی اور ہر طبقے کا اعتماد عطا فرمایا تھا، اس کی وجہ سے یہ کوشش جلد بار آور، قابل اعتماد اور سارے ہندوستان کی مرکز توجہ بن گئی۔ بہار و اڑیسہ کا صوبہ بھی بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کا پہلا تجربہ اور اس شجر طوبہ کا پہلا ثمر شیریں اس کے حصے میں آیا۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ اگر مجھے ہندوستان کے کسی صوبے پر رشک آتا ہے تو بہار پر، اور اگر بہار پر رشک آتا ہے تو امارت شرعیہ کی وجہ سے، کہ وہاں کے مسلمان اس کی بدولت ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو معتبر اسلامی زندگی سے قریب تر اور جاہلی و غیر اسلامی زندگی سے بعید تر ہے۔ مولانا شاہ بدر الدین صاحب امیر شریعت اول بہار کے بعد ان کے خلیفہ و فرزند ارجمند مولانا شاہ محی الدین صاحب امیر شریعت مقرر ہوئے۔ ان دونوں بزرگوں کی موجودگی میں مولانا محمد سجاد صاحب بدستور نائب امیر شریعت رہے، اور وہی در حقیقت اس پورے نظام کا دماغ اور مرکز اعصاب تھے۔ امیر شریعت کی شکل میں قلب دردمند اور نائب امیر شریعت کی شکل میں ذہن بیدار اس نظام کو حاصل تھا۔ دل و دماغ کے اس تعاون نے اس نظام میں وہ اعتدال و توازن اور عوام و خواص کا وہ اعتماد پیدا کر دیا جو ایسی عظیم تنظیم اور تحریک کے لیے ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ سن 1359 ہجری مطابق 1940 عیسوی میں مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ یہ خلا پر ہونا بظاہر حالات آسان نہ تھا، لیکن رضا بالقضاء کے سوا کیا چارہ تھا۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔